نئے سال کی آمد آمد ہے اور سال 2020 کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب سورج کے غروب ہونے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں مختلف شہروں کے، اسلام آباد، کوئٹہ، اس کے ساتھ ساتھ ملتان اور گجرانوالہ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سورج غروب ہو رہا ہے، کوئٹہ میں سورج غروب ہو رہا ہے، ملتان میں اور گجرانوالہ میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ سال 2020 کا یہ سورج ہے اور سال 2021 کا سورج کل طلوع ہوگا، اور اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ نیا سال خوشیاں لے کر آئے، سب کے لیے خوشحالی لے کر آئے، اور جو کچھ سال 2020 میں ہوا، کووڈ-19 کی جو صورتحال تھی، اور پھر اس کے بعد 2020 میں بھی یہ کرونا وائرس چلتا رہا، اب سال 2021 جو آئے تو یہ اس وائرس سے بھی نجات ملے اور ملک ترقی و خوشحالی کی راہوں پر گامزن ہو بہت تیزی کے ساتھ، یہی دعا ہے۔ لیکن سال 2020 کا سورج جو اس وقت غروب ہو رہا ہے، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور شعراء کے لیے بہت کچھ ہے اس میں۔ گزرے ہوئے سال پر، گزرتے ہوئے سال پر شعراء بہت کچھ کہتے ہیں، آنے والے سال کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کو امید بھی دیتے ہیں۔ تو بہت سے شعراء نے لکھا ہے، کہا ہے اس بارے میں، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، آسماں بدلا نہ افسوس کہ بدلی یہ زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، یہ بھی کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے شعراء نے، یہ اسی میں ہی ہے یہ کہ تو نیا ہے تو دکھا، صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، اور بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد کے، کوئٹہ کے، کراچی کے، ملتان کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی کے بھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں، یہی سب کی دعا ہے کہ جو نیا سال آئے پر امید ہمیشہ رہنا چاہیے، امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پاکستان کے یہ جو کھیت کھلیان ہیں ہمیشہ لہلہاتے رہیں، پاکستان کے جو پہاڑ ہیں ان پر سردیوں میں برف کی چاندی نظر آئے، اس کے بعد بہار میں سبزہ نظر آئے، تو یہ دعائیں ہیں جو کرتے ہیں نئے سال کے لیے۔ تو یہ مناظر تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مزید بھی ان مناظر کے بارے میں مختلف شہروں سے ہمارے نمائندے بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ علینا وقار نے سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے۔ علینا، کہیے گا کیا کیفیت ہے؟ کیونکہ ایک عجیب سی کیفیت تو ہوتی ہے کہ اب یہ سال 2020 کا سورج اب دوبارہ نہیں دیکھیں گے، حالانکہ سورج تو آئے گا، روشنی دے گا، چاند بھی اسی طریقے سے آئے گا، روشنی دے گا، لیکن یہ کہ سال بدل جائے گا۔ اب کہیے گا ذرا، یہ کیا اسلام آباد کے شہری کیا دیکھ رہے ہیں اس کو، آنکھوں دیکھا حال بھی بتائیے۔ جی بالکل، سال 2020 کا آخری سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لیک ویو پارک میں، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد اس منظر کو جو وہ یہاں دیکھنے آئی ہے۔ سورج کا جو عکس ہے جب وہ پانی پہ پڑ رہا ہے، اس کی لہروں پہ پڑ رہا ہے، تو یہ انتہائی جو ہے منظر دلکش لگ رہا ہے۔ شہریوں نے اس منظر کو جو ہے وہ اپنے موبائل کے کیمراز میں بھی کیپچر کیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ تصویریں وغیرہ بھی کھنچوا رہے ہیں، اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ 2020 سال جو ہے وہ ہر سال سے بہت مختلف رہا ہے۔ جس طرح سے ایک بیماری کرونا وائرس کا بھی جو ہے وہ اس سال میں کافی جو ہے وہ وار رہا، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، بہت ساری تلخ یادیں جو ہے یہ سال لے کے جا رہا ہے۔ اور اب شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی دعا ہے کہ اب جو 2021 کا سورج طلوع ہو وہ بہت ساری جو ہے وہ خوشیاں لے کر آئے۔ جی، علینا وقار اسلام آباد سے ہمیں بتا رہی تھی کہ یہی سب دعا کر رہے ہیں کہ یہ نیا سال خوشیاں لے کر آئے، اور یہی سب کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو سال گزر رہا ہے، اس سال کا اختتام جو ہو رہا ہے سال 2020 کا، تو یہ اختتام اس ملک میں ظلم، جبر، زیادتی، ناانصافی، عدم مساوات، عدم برداشت، طبقاتی نظام، نفاق، حرص، لالچ، بدعنوانی، منافقت، شرانگیزی، اس سب کا اختتام جو ہے وہ اس 2020 کے ساتھ ہو، اور یہ ملک خوشحال ہو، ترقی کرے۔ اس ملک کے واسی، اس ملک کے شہری، وہ اس ملک کے جس بھی کونے میں رہ رہے ہیں، وہ کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں، کسی شہر میں رہ رہے ہیں، سب ترقی کریں مل کے۔ ایک دوسرے کو یہ بھی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو قدم سے قدم ملا کر چلائیں، جو آگے نکل گئے ہیں وہ تھوڑی اپنی رفتار کو روکیں، اور پیچھے رہنے والوں کو، گر جانے والوں کو اٹھائیں۔ یہی میسج بھی ہے
قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی، اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ایک قوم کی طرح اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اور اس ملک کے رہنے والوں کو اپنے خاندان کے اپنے رشتہ دار سمجھیں، اپنے بہن بھائی سمجھیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے، ایک اگر من حیث القوم ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان بیش بہا جو اللہ کی طرف سے نعمتیں دی ہیں اس سے مالا مال ہے۔ پاکستان منرل ریسورسز دیکھیں، زمین کے نیچے کیا کچھ ہے پاکستان میں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا۔ پاکستان میں دریا ہے، پاکستان میں سمندر ہے، پاکستان میں تمام موسم ہیں، موسم کو پھول ہیں، پاکستان میں پھل ہیں، وہ کون سا پھل نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، اور اس کی مٹھاس دنیا بھر میں اس کو مانا جاتا ہے۔ پاکستان اس دنیا کے نقشے پر جگمگائے اور ہمیشہ ایسے ہی روشن رہے، یہی دعا نئے سال سے ہم کریں گے کہ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی پاکستان مزید جو ہے اس کا مستقبل، اس کے رہنے والوں کا مستقبل طے ہوا۔ عمران چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے۔ عمران، آپ کہیے گا ملتان میں اس وقت کیا مناظر ہے، ملتان کے شہری کیا سوچ رہے ہیں گزرے ہوئے سال کو لے کر، نئے سال کی آمد پر کیا سوچ رہے ہیں، بتائیے۔ کا موسم صبح سے جو تھا وہ بادل تھے لیکن دوپہر کو صاف ہو گیا، تو اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ مناظر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ سورج اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ غروب ہونے کے مناظر تھے۔ اب بھی جو ہے وہ سورج کی ہلکی ہلکی سی جو ایک ریڈش روشنی ہے اور یلونش روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ملتان کے شہریوں کی، تو بالکل جو سال گزر گیا اس کے اندر، کیونکہ یہ سال کورونا کا سال تھا تو لوگوں کو مشکلات بھی رہیں، یا ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی، لیکن وہ آنے والے پچھلا جو سال گزر گیا اس سے زیادہ ان کو آنے والے سال سے توقعات ہیں، اور وہ دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ملتان کے جتنے بھی لوگ چھتوں پہ موجود ہیں اور جو اونچی اونچی بلڈنگز ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ جو آنے والا سال ہے نہ صرف وہ کورونا سے بچاؤ کا ہو، بلکہ خاص طور پر جو ملکی معیشت اور مہنگائی کا جو 2020 میں جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تو وہ توقع ان کی یہ ہے کہ 2021 میں جو پبلک کا اس وقت سب سے بڑا ایشو تھا 2020 میں وہ مہنگائی تھا۔ باقی اس کے علاوہ ان کا کوئی بیسک ایشو نہیں تھا، مہنگائی تھا، اور اب ان کی دعا یہی ہے کہ 2021 میں ان کی معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہوں۔ یہاں پہ ہم کھڑے آپ کو یہ سورج دکھا رہے تھے، یہاں پہ تاجر وغیرہ بھی اکٹھے ہوئے، ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 2020 ان کی جو معاشی سرگرمیاں تھی، کاروباری سرگرمیاں تھی، وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو آنے والے سال سے جو ہے ان کی یہی توقعات ہیں کہ وہ اس میں کاروباری سرگرمیاں اچھی ہوں گی۔ تو ہر مکتبہ فکر کے لوگ جن سے ہماری بات ہوئی، شہریوں سے بات ہوئی، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ آنے والے سال کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھے سے اچھا ثابت ہو اور اس ملک کے اوپر بھی اچھا ثابت ہو۔ جی سبھی دعا گو ہیں کہ آنے والا سال اچھا ثابت ہو۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، معیشت کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس سے پریشان بھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ کرونا وائرس بھی ہے۔ تو یہ خاص طور پر دعا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئے، معیشت کو سنبھالا ملے۔ بہت شکریہ۔ ملتان سے عمران چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کوئٹہ سے شہاب عمر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہاب، آپ بتائیے گا کوئٹہ میں نئے سال کی آمد سے متعلق کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو سورج غروب ہو رہا ہے سال 2020 کا، کیا مسائل رہے، کیا توقعات ہیں، کیا امید ہے، کیا دعا ہے؟ ہاں جی بالکل، سال 2020 کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے، چونکہ کوئٹہ میں 5:44 پہ غروب ہوتا ہے، چونکہ کوئے چلتن مغربی جانب ہے اور کچھ دیر بعد یہاں سے کوئے چلتن کے پیچھے سورج جائے گا۔ اس حوالے سے جو کوئٹہ کے شہری ہیں وہ سال 2020 کے آخری سورج کو الوداع کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری تلخ و شیریں یادیں بھی رہیں۔ اس سال جو ہے بہت سارے لوگوں کو مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑا، ٹریفک کے حادثات پیش آئے، کورونا کے مسائل بھی رہے جس سے لوگوں کے معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم شہری اس امید میں ہیں کہ جو سال 2021 کا نیا سورج ہوگا وہ بہتری خوشحالی کا سال ہوگا، اس میں کامیابی کامرانی کا سال ہوگا، معاشی سماجی ترقی، امن استحکام کا سال ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں کے خواہشات جو تھے وہ اس سال پورے نہ ہو سکے، وہ پر امید ہوئی کہ اگلے سال جو ہے ان کی جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ ضرور پورے ہوں گے۔ جی کوئٹہ سے شہاب عمر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ جو گزشتہ سال 2020 رہا وہ کوئی اچھا نہیں رہا، اور اس میں یہ وبا کی صورتحال بھی اور پھر مہنگائی کی صورتحال بھی، تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نیا سال ہے یہ نئی اپرچونٹیز لے کر آئے اور لوگوں کے لیے اچھا ہو، کوئٹہ کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے اچھا ہو، اور دنیا میں
تشدد کا خاتمہ ہو، یہ بھی خاص دعا ہونی چاہیے. دنیا میں عدم برداشت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور دنیا امن کا گہوارہ بننا چاہیے. اب یہ ریئلائزیشن جو ہے 9.5 سے تو توقعات لگانی، یہ کتنے زبردست مناظر ہیں، کیا خوبصورت مناظر ہیں، یہ ڈوبتے سورج کے مناظر ہیں. اب سورج تو یہ کل بھی طلوع ہوگا اور کل بھی ڈوبے گا، لیکن وہ جو سورج جو کل طلوع ہوگا اور غروب ہوگا وہ سال 2021 کا سورج ہوگا، بس یہی فرق ہے. لیکن اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے روشنی صبح میں پھر پھیلے گی، چاند کی روشنی اپنی الگ روشنی دے گی. تو یہ ہمارے اوپر ہے، ہم کس طریقے سے اس کو لیتے ہیں، کتنا پازیٹیو لیتے ہیں اور کتنا عملی طور پر اقدامات کرتے ہیں. توقعات تو نئے سال سے ہے ہی ہماری، لیکن یہ منحصر ہمارے اپنے اوپر بھی ہے کہ ہم اپنے اندر سیلف انالیسس ہم کیسے کرتے ہیں، اپنے اندر ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں کہ ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے اس ملک کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور ہم کیوں اس طریقے سے نہیں جوڑ پا رہے لوگوں کو. تو جو کچھ کرنا ہے ہم نے ہی کرنا ہے. یہ سال سے توقعات لگانا، اور کچھ متس بھی ہیں اس میں جڑی، اور بہت سے لوگ سپرسٹیشس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سال آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سب کچھ ٹھیک ہوگا تب ہی ہوگا جب آپ خود سب کچھ ٹھیک کرنا چاہیں گے، بہتری کی راہ پر چلنا چاہیں گے. تو یہ آپ کے اپنے ہی آپشنز ہوتے ہیں جو آپ لیتے ہیں. اب اچھائی کا راستہ تھوڑا سا دشوار گزار راستہ ہو جاتا ہے، کبھی لمبا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے. یہ ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہوگی. تو اب بیٹھ کر یہ سورج جو غروب ہو رہا ہے اس کو صرف دیکھنا نہیں، اس کا نظارہ نہیں کرنا، لیکن یہ سوچنا ہے کہ وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، وقت کی ہم قدر کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ پورا سال گزر گیا. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ سال شروع ہوا تھا اور ابھی یہ سال ختم بھی ہو گیا. تو وقت بہت تیزی سے آگے نکلتا ہے، آپ کے ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے. وقت کی اہمیت قدر ہونی چاہیے. اور قائد اعظم کو بار بار ریفر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو کچھ ان کے کوٹیبل کوٹس ہیں، سنہری ان کے الفاظ ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی اس نے سب کچھ کھویا. تو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ کام کرے لوگوں کی بھلائی کے لیے. اپنی کامران رضی نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ تو چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. کامران آپ بتائیے، کراچی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سورج غروب بس ہونے کو ہے، کچھ ہی لمحات ہیں. کراچی کے شہری، کراچی آئٹس کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کراچی میں سورج غروب ہونے میں آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت ہے باقی. 5:55 کے قریب یہاں غروب آفتاب ہوتا ہے. نئے سال سے لوگوں نے بہت سی امیدیں لگائی ہیں. 2020 جیسا کہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ایک افسوسناک صورتحال رہی. سارا سال ہی کرونا وبا کی وجہ سے لوگ خوف کا شکار رہے، اور ہمارے ملک میں خاص طور پر لوگ اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی صحت کے حوالے سے کافی فکر مند نظر آئے. تو اب لوگ یہی امید کر رہے ہیں کہ جو آنے والا سال ہے 2021 وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا. لوگ دعاگو ہیں. ہم نے لوگوں سے بات بھی کی ہے تو وہ خاصے پر امید نظر آتے ہیں آنے والے سال کے لیے. اگرچہ 2020 جو ہے وہ لوگوں کے لیے اتنا اچھا نہیں رہا. بے روزگاری، مہنگائی، ہر چیز سے ہی لوگ پریشان رہے. خاص طور پر جو کرونا وبا کی جو صورتحال تھی اس سے لوگوں میں سارا سال ہی تشویش رہی. بچوں کی جو تعلیم ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور بھی جو دیگر سرگرمیاں تھیں وہ بھی معطل ہی رہیں سال کا زیادہ تر حصہ. تو اب جیسا کہ آج رات 12 بجے کے بعد 2021 شروع ہو جائے گا، تو لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ 2021 ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے گا، اور لوگ امیدیں لگائے ہیں کہ نیا آنے والا سال تمام لوگوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا. جی یہی سب کی دعا ہے. کراچی سے کامران رضی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.